اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم مما لا يعلمون وآیات لهم الليل نسلك من النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ یاسین کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے سب جوڑے پیدا کیے، اس سے جو زمین اگاتی ہے اور ان کی اپنی جانوں میں سے، اور اس سے جو وہ نہیں جانتے، اور ایک نشان ان کے لیے رات ہے، اس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو ناگہاں وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنے مقرر راستے پہ چلتا رہتا ہے۔ یہ غالب علم والے کی تقدیر ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض۔ ازواج جوڑے، ازواج میں کشش اور زینت دونوں چیزوں کا سامان ہے۔ کائنات کی تخلیق اور اس کی ارتقاء بغیر ازواج کے ممکن نہیں۔ ہر چھوٹی چیز اپنے سے بڑے میں فنا ہو کر ارتقاء پاتی ہے۔ ہر چیز کا جوڑا بنایا گیا ہے۔ آج کی سائنسی دنیا نے اس بات کو ثابت کیا کہ نہ صرف انسان اور حیوان بلکہ نباتات میں بھی جوڑے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ازواج صرف افزائش نسل کے لیے ہے، بلکہ کشش بھی حیات کا سامان رکھتی ہے۔ اور بھی ازواج کے مختلف پہلو ہیں، اس لیے قرآن نے فرمایا کہ اور وہ جس کو تم نہیں جانتے۔ ان کے نفسوں میں بھی جوڑے ہیں، یعنی ہر جاندار چیز کے اندر سیلز ہوتے ہیں، خلیے موجود ہیں، ان کے خلیوں کے اندر بھی جوڑے ہیں۔ اللہ کا کلام ایک جامع کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا زمین سے اگنے والی ہر چیز میں جوڑے ہیں۔ درختوں میں پولینائزیشن کا بھی ایک عمل ہوتا ہے۔ یہ باتیں آج سے 1 صدی پہلے ہی دریافت ہوئی ہیں۔ یہ ایک وسیع مضمون ہے۔ اللہ کی باتیں وقت کے ساتھ دریافت ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کے نفسوں میں ہیں اور ان چیزوں میں جنہیں تم نہیں جانتے۔ مادیت کا علم تو انسان جان ہی لیتا ہے، اصل بات روحانیت کی ہے۔ روحانیت کو جاننا ضروری ہے۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون۔ نسلخ کہتے ہیں کسی چیز کو بھی کسی بھی مشکل حد سے باہر نکالنا، اندھیری اور تاریک رات میں سے ایک روشن دن کا نکلنا۔ ایک کمزور بیج میں اتنی قوت کہاں سے آتی ہے کہ وہ ایک سخت زمین کو پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے؟ یہ باتیں بتانے کا مقصود اللہ کی طاقت اور قدرت جو چھپی ہوئی ہے اس کو تلاش کرنا، ظلمت میں اندھیرے میں اللہ کی قدرت ہی کو تلاش کرنا۔ اللہ کی قدرت سے ہی وہ نور میں بدلتا ہے، ظلمت کا اندھیرا نور میں بدل جاتا ہے۔ یہ جسم جب روحانیت اختیار کرتا ہے تو پوری کائنات کی سیر کرتا ہے، اس نفس کی حدوں کو توڑ دیتا ہے۔ ہر جامد چیز جب ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ کر جوڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان جوڑوں میں ان کی کشش اور زینت کا سامان بنتا ہے، ایک حیات کا سامان بنتا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا۔ سورج کائنات کی ظاہری ابتدا سورج سے ہوئی ہے۔ تمام ستارے اور سیارے سورج ہی کے شعابوں سے وجود میں آئے ہیں، اور ہماری زمین بھی ایک کشش شکل کے تحت علیحدہ کی ہوئی ہے۔ اگر آج اس کی یہ کشش ختم ہو جائے تو یہ سورج سے جا کر مل جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کنتو کنزن مخفیہ فحببت عارفہ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت آدم، تو میں نے آدم کو تخلیق کیا۔ اور ایک اور حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا گیا۔
اصل بات روحانیت کی اس طرح بتائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے نور سے ہوں اور باقی ساری اشیاء میرے نور سے ہیں۔ انا من نور اللہ و کل شیء من نوری، یعنی اللہ کی ذات جو خزانے کے صورت میں پوشیدہ تھی، سراج منیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ جس طرح مادیت کا سورج، یہ مادی سورج، اس کی تخلیق پہلے ہوئی، اسی طرح روحانیت میں سراج المنیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پہلے تخلیق ہوا، پھر اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنے وجود سے، اپنے وجود کے سبب اپنے نور کو تمام انبیاء کی صورت میں تقسیم کیا۔ اس طرح ایک جامع، ایک مکمل شے کو، جس کو خزانے سے تشبیہ دی گئی تھی، علیحدہ علیحدہ انبیاء کی صورت میں ظاہر کیا۔ جس طرح مادی سورج سے ستارے بنے، اسی طرح روحانی سورج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہی تمام انبیاء کا وجود بنا۔ یعنی روحانیت میں وہ تمام انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ہی جز تھے، اس لیے ان کی کشش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا۔ انبیاء سارے انجم قومی کہیے گئے تھے قوم سے اپنی، آئے گا دیکھو وہ شمس منور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہر نبی نے اپنی ایک خواہش کی تھی، ان کی یہ آرزو تھی کہ کاش ہم نبی نہ ہوتے اور حضور خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہونے کی آرزو، یہ تقدیر عزیز العلیم کی تفسیر ہے۔ جوہر مرد آیا ہوتا ہے بے منت غیر، غیر کے ہاتھ میں ہے جوہر عورت کی نمود، راز ہے اس کے تپ غم کا یہی نقطہ شوق، آتشی لذت تخلیق سے ہے اس کا وجود، کھلتے جاتے ہیں اسی آگ سے اسرار حیات، گرم اسی آگ سے ہے مارکائے بود و نمود۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔